بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ سکندر کی گرجدار آواز میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے دہلیز سے باہر دھکا دیا۔ تمہاری اوقات یہی ہے، سڑکوں پر رلنے کی۔ میں نے تم جیسی 2 ٹکے کی یتیم لڑکی کو ملکہ بنا کر رکھا اور تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دیں۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، ایسا ظلم نہ کرے۔ میں روتے ہوئے اس کے پیروں کی طرف بڑھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور میرے منہ پر وہ عالیشان گیٹ بند کر دیا جو کچھ دن پہلے تک میرا سب کچھ تھا۔ گیٹ بند ہونے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں گھٹنوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا سب کچھ چھن گیا تھا، میری عزت، میرا گھر، میرا وہ بھرم جو میں نے خوشیوں بھری زندگی کا پالا تھا۔ ابھی مجھے سڑک پر بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ تیز بریکوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ایک پولیس کی جیپ ٹھیک میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ میرا دل خوف سے حلق میں آ گیا۔ گاڑی سے ایک وجیح اور باروب ایس پی وردی میں ملبوس باہر نکلا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اور شناسائی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا اور حکم دیا، اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ اس اجنبی آفیسر کے حکم پر میں مزید سہم گئی۔ وہ مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا تھا اور میرا ذہن ماضی کے اندھیروں میں بھٹکنے لگا۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ کہانی؟ شاید یتیم خانے کے ان دنوں سے۔ میرا نام کرن ہے۔ میں نے آنکھیں ایک یتیم خانے میں کھولی تھیں۔ وہی 4 دیواری میرا گھر اور میری کائنات تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کون تھے، کہاں تھے۔ آیا جی جو وہاں کام کرتی تھیں بتاتی تھیں کہ میں صرف 1 سال کی تھی جب کوئی مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ جب میں 15 سال کی ہوئی اور میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان اٹھنے لگا۔ کیا میرے ماں باپ مر گئے تھے؟ کیا میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوتا؟ میں اس یتیم خانے کی گھٹن زدہ زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ یہاں کچھ لوگ اچھے تھے مگر زیادہ تر کی ڈانٹ ڈپٹ اور روب سے دل چاہتا تھا کہ کہیں دور بھاگ جاؤں۔ پھر ایک دن میری زندگی میں سکندر مرزا آیا۔ وہ ایک امیر کاروباری شخص تھا جو اکثر یتیم خانے میں خیرات دینے آتا تھا۔ اس دن جب وہ آیا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں اس وقت یتیم خانے کی سب سے بڑی اور شاید سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے یتیم خانے کے نگران سے میرے بارے میں بات کی۔ نگران نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، بیٹا، سکندر صاحب تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت امیر اور نیک انسان ہے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا لیکن میری مرضی کس نے پوچھنی تھی؟ میں نے اس قید سے نکلنے کے لیے مجبوراً ہاں کر دی۔ 1 ہفتے کے اندر میرا نکاح ہو گیا اور میں اس کے محل جیسے گھر کی مالکن بن گئی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا تھا، یہ گھر آج سے تمہارا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی پہلی بیوی اور بچے دوسرے شہر میں رہتے ہیں، لیکن اس نے یقین دلایا کہ وہ میرے حقوق میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ اور سچ میں اس نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ اس نے مجھے وہ ہر خوشی دی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مہنگے کپڑے، زیورات، گھومنا پھرنا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی کے سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں اور اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میں اس کی نیکی اور اچھائی کی قسمیں کھاتی تھی۔ وہ ہر مہینے یتیم خانے میں باقاعدگی سے خیرات بھی بھیجتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے، لیکن شاید میری یہ خوشیاں بہت عارضی تھیں۔ ایک شام جب ہم لاؤنج میں بیٹھے تھے تو اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ چوکیدار نے آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا، صاحب، باہر پولیس آئی ہے۔ یہ سنتے ہی سکندر کا رنگ فک ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی اور اس سے پوچھا، پولیس یہاں کیوں آئی ہے؟ میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میرے نیک اور بھلے شوہر کا سکندر کا رنگ دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھنے لگا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو اتنا پریشان یا خوفزدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ پراعتماد اور ہر حال میں پرسکون رہنے والا انسان تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ سکندر، کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایک وجیح اور سخت نظر آنے والا پولیس انسپیکٹر چند کانسٹیبلز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے سکندر کو دیکھا اور ایک فائل آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سکندر مرزا، آپ کو کرپشن اور غیر قانونی اثاثہ جات رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس آپ کے خلاف وارنٹ ہے۔ گرفتار؟ یہ لفظ سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً انسپیکٹر کے سامنے آ گئی۔ انسپیکٹر صاحب،
آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے شوہر ایک انتہائی شریف اور نیک انسان ہے۔ وہ ہر مہینے لاکھوں روپے خیرات کرتے ہیں۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انسپیکٹر نے مجھے ایک نظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، میڈم آپ بیچ میں نہ آئیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، پورا گھر تلاش کرو، خاص طور پر ماسٹر بیڈ روم۔ پولیس والے پورے گھر میں پھیل گئے۔ میں بے بسی سے کبھی سکندر کو دیکھتی اور کبھی گھر کا کونا کونا چھانتے ہوئے پولیس والوں کو۔ سکندر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ اس کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اگر وہ بے قصور تھا تو وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ اپنا دفاع کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد ایک کانسٹیبل بیڈ روم سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بیگ تھا۔ انسپیکٹر نے بیگ کھولا تو وہ نوٹوں کے بنڈلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ فائلیں بھی تھیں۔ انسپیکٹر نے فائلیں دیکھتے ہوئے سکندر سے پوچھا، یہ لاکھوں روپے کیش اور یہ بے نامی جائیدادوں کی فائلیں آپ کے بیڈ روم سے ملی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ انسپیکٹر نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر سکندر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ وہ منظر دیکھ کر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں چیختی رہ گئی، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے انہیں پھنسایا ہے۔ سکندر کچھ بولیے تو صحیح۔ لیکن اس نے میری طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ پولیس اسے لے کر چلی گئی اور میں اس خالی اور ویران محل میں اکیلی رہ گئی۔ وہ دن اور اس کے بعد آنے والے کئی دن میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ گھر کے نوکر مجھ سے کترانے لگے تھے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے اور مجھے دیکھ کر چپ ہو جاتے۔ سکندر کے بھائی جنہوں نے اس کی ضمانت کروائی، ان میں سے کسی ایک نے بھی مجھے فون کر کے تسلی دینا گوارا نہ کیا۔ میں اس گھر میں قیدی کی طرح تھی جو دن رات اپنے شوہر کی واپسی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ میں اب بھی یہی سوچتی تھی کہ یہ سب ایک برا خواب ہے، ایک سازش ہے۔ میرے شوہر بے گناہ ہیں اور وہ جلد ہی واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ پھر ایک دن وہ واپس آ گیا۔ اس کے بھائی اسے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ میں امید اور خوشی سے بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، میں نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ سکندر، شکر ہے اللہ کا آپ واپس آ گئے۔ میں جانتی تھی آپ بے قصور ہیں، لیکن اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ چھڑا دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ جیسے اس کے بھائی گاڑی میں بیٹھ کر گئے اور گھر آ کر دروازہ بند ہوا، اس کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور چیخا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا؟ میں نے تجھے یتیم خانے کی دھول سے اٹھا کر اس محل کی ملکہ بنایا اور تو نے میری پیٹھ میں چھرا کھوم دیا۔ میں اس کے اچانک حملے اور الزام سے سکتے میں آ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ درندوں کی طرح دھاڑا۔ پولیس کو میرے بیڈ روم میں چھپے پیسوں اور فائلوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ اس کمرے میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ میرے نوکر 15 سال پرانے اور وفادار ہیں۔ صرف تم ہی تھی جسے سب کچھ معلوم تھا۔ تو نے ہی پولیس کو مخبری کی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے تو ان پیسوں کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں تو آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں روتے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اس پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ نمک حرام عورت، تیری اوقات ہی 2 ٹکے کی ہے۔ میں نے تجھے پیار دیا، عزت دی، اور تو نے مجھے یہ صلہ دیا۔ وہ مجھے مارتا رہا اور میں بے بسی سے روتی رہی۔ میری ساری محبت، ساری خوش فہمیاں ایک پل میں چکنا چور ہو گئی تھی۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو اس نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری روح تک کو گھائل کر دیا۔ میں سکندر مرزا تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار کہے گئے ان الفاظ نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتا ہوا باہر مرکزی دروازے تک لے آیا۔ اس نے مجھے باہر دھکا دیا اور چیخا، نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہاری جگہ اب یہی سڑک ہے۔ میں اس کے پیروں میں گر کر بھیک مانگتی رہی، مجھ پر رحم کرے، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور میرے منہ پر گیٹ بند کر دیا۔ میں اس بند دروازے کو دیکھتی رہی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں سڑک کی ٹھنڈی اور سخت زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی تھی اور میری سسکیاں تھیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میری زندگی ایک بند گلی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ یتیم خانے کے دروازے میرے لیے بند تھے کیونکہ شادی شدہ لڑکیوں کو وہاں واپس رکھنے کی کوئی روایت نہیں تھی، اور سکندر نے تو مجھے طلاق دے کر میرے ماتھے پر ایک اور کلنک کا ٹیکا لگا دیا تھا۔ میں کہاں جاتی، کس کے آگے ہاتھ پھیلاتی؟
موت اس لمحے مجھے زندگی سے زیادہ آسان اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اسی لمحے پولیس کی وہ جیپ میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ باروب وردی میں ملبوس وہ ایس پی جب گاڑی سے باہر نکلا تو اس کی آنکھوں نے ایک لمحے میں میرا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ تم یہاں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز گہری اور حکم بھری تھی۔ میں تمہیں اس کمینے انسان کے گھر پر ڈھونڈنے گیا تھا۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ اس کے الفاظ میرے لیے ناقابل فہم تھے۔ یہ شخص کون تھا اور مجھے سکندر کے گھر کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ میرے اندر خوف کی ایک نئی لہر اٹھی۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی مگر مضبوطی سے میرا بازو تھاما۔ یہاں سڑک پر تماشا بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی اتھارٹی تھی کہ میں مزید مزاحمت نہ کر سکی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ سفر کے دوران میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ میرا ذہن ہزاروں وسوسوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ سکندر سے تو جان چھوٹ گئی، کہیں اب میں کسی نئی اور زیادہ بڑی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ یہ پولیس والا مجھے کہاں لے جا رہا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ بار بار ریئر ویو مرر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن اور کرب تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے لیکن خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ یہ سکندر کے محل کی طرح دکھاوٹی اور مغرور نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک اپنائیت کا احساس تھا۔ اس نے مجھے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر گھر کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک شفیق صورت خاتون پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ تیزی سے ہماری طرف لپکی۔ نعمان نے اپنی ماں کو دیکھتے ہی کہا، ماں، یہ دیکھیں، یہی ہے وہ لڑکی جسے میں پچھلی 4 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آج مجھے یہ مل گئی ہے۔ اس کے الفاظ میرے سر پر بم بن کر گرے۔ کیا مطلب؟ یہ مجھے 4 سال سے کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ میں نے حیرت سے کبھی نعمان کو دیکھا اور کبھی اس کی ماں کو۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، آج تم نے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ آج تمہارے باپ کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ مجھے ان کی باتوں کی ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس خاتون نے میری حالت دیکھی اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے لمس میں ماں جیسی ٹھنڈک اور شفقت تھی۔ آ جاؤ میری بچی، اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے سہارا دے کر اندر لے گئی اور صوفے پر بٹھا دیا۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹی، ہمیں معاف کر دینا، ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو اور ہزاروں سوال تھے۔ کون سی زیادتی؟ میں تو آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی۔ میری بات پر ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور وہ راز فاش کیا جس نے میری زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ بیٹی، میں کوئی اور نہیں، تمہاری تائی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اور یہ نعمان، میرا بیٹا تمہارا کزن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں انتقال کر گئی تھی اور کچھ عرصے بعد میرے والد بھی ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ میرے والد کی تمام جائیداد کی وارث میں تھی، لیکن میرے تایا یعنی نعمان کے والد کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ انہوں نے دولت کے لیے اپنے سگے بھائی کی اکلوتی نشانی کو یتیم خانے کے دروازے پر چھوڑ دیا تاکہ ساری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تائی جان روتے ہوئے بتا رہی تھی، تمہیں چھوڑنے کے کچھ سال بعد ہی تمہارے تایا کو کوڑ کی بیماری نے گھیرا۔ وہ ہر پل ایک اذیت میں رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ انہیں اپنے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ وہ ہر وقت تمہیں یاد کر کے روتے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 15 سال بعد جب ان سے اپنے گناہ کا بوجھ برداشت نہ ہوا تو وہ مجھے لینے یتیم خانے گئے، لیکن وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور یتیم خانے والوں نے انہیں میرے شوہر کا پتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد تمہارے تایا بستر سے لگ گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نعمان سے وعدہ لیا کہ وہ تمہیں ہر حال میں ڈھونڈے گا، تمہیں تمہارا حق واپس دلائے گا اور ان کی طرف سے تم سے معافی مانگے گا۔ نعمان پچھلے 4 سال سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں جو خود کو ساری زندگی لاوارث اور یتیم سمجھتی رہی، میرے اپنے اس دنیا میں موجود تھے۔ میری یہ حالت میرے اپنے ہی خون نے کی تھی۔ میرے آنسو اب دکھ، غصے، حیرت اور ایک انجانے خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ تائی جان نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، بس میری بچی، اب اور رونا نہیں۔ آج کے بعد تم لاوارث نہیں ہو، یہ گھر تمہارا ہے۔
ان کے بازوں کے حلقے میں مجھے پہلی بار زندگی میں تحفظ کا احساس ہوا۔ گزری رات کے انکشافات نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں ساری رات سو نہیں سکی، بس اپنے ماضی اور حال کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک طرف میرے تایا کی زیادتی کا دکھ تھا تو دوسری طرف ایک خاندان مل جانے کی انوکھی خوشی۔ صبح جب تائی جان میرے لیے ناشتہ لے کر آئیں تو ان کے چہرے پر اتنی محبت اور اپنائیت تھی کہ میرا دل بھر آیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میری بچی، اب تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، تم بس آرام کرو، یہ گھر، یہ لوگ سب تمہارے ہیں۔ ان کے چند الفاظ میرے سارے زخموں پر مرہم کی طرح لگے۔ ناشتے کے بعد جب میں اور میرے تائی جان لاؤنج میں بیٹھے تھے تو نعمان بھی وہاں آ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، شاید میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، کرن، میں جانتا ہوں کہ کل رات کے بعد تمہارے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سکندر جیسے شخص کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق تھا۔ وہ شخص تمہارے قابل نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں سکندر کے لیے شدید نفرت اور میرے لیے گہری ہمدردی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے پوری کہانی تفصیل سے بتانی شروع کر دی۔ ہم کافی عرصے سے سکندر مرزا پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں اس کی غیر قانونی سرگرمیوں، خاص طور پر انسانی اسمگلنگ کے بارے میں اطلاعات مل رہی تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ وہ بہت شاطر تھا اور اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے بتایا، آخر کار ہمارا انتظار رنگ لایا جب اس کا ایک پرانا ملازم ہم سے رابطہ کرنے پر رضامند ہوا۔ وہ سکندر کے ظلم سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے ہمیں نہ صرف گھر میں چھپائی گئی کرپشن کی رقم کے بارے میں بتایا بلکہ اس کے اصل مکروہ دھندے کا پردہ بھی فاش کیا۔ اس نے بتایا کہ سکندر کا اصل کام غریب اور لاوارث لڑکیوں کو شادی کے جال میں پھنسا کر انہیں بیرون ملک بیچنا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو میں فرشتہ سمجھتی رہی وہ اتنا گھناؤنا درندہ نکلا۔ میں تو اس کی اگلی شکار تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نعمان نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب اس ملازم نے بتایا کہ سکندر نے حال ہی میں شہر کے مرکزی یتیم خانے سے کرن نامی ایک لڑکی سے شادی کی ہے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں پچھلے 4 سال سے اپنی جس کزن کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا نام بھی کرن تھا اور اسے یتیم خانے میں چھوڑا گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی میری بہن ہو، میرے تایا کی امانت جسے مجھے ہر حال میں بچانا تھا۔ اس نے بتایا، اب میرے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں تمہیں اس کے چنگل سے کیسے نکالوں؟ اگر میں سیدھا اس کے گھر پر چھاپا مارتا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، تمہیں یرغمال بنا سکتا تھا۔ مجھے کوئی ایسا منصوبہ بنانا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جب ہم نے سکندر کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا تو میں اسے تفتیش کرنے اس کے سیل میں گیا۔ وہاں میں نے جان بوجھ کر ایک جھوٹ بولا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے خلاف تمام ثبوت اور گھر میں چھپی رقم کی مخبری ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی نئی بیوی کرن نے کی ہے۔ میں حیرت سے نعمان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کا منصوبہ تھا؟ وہ بولا، میں سکندر کی نفسیات کو جانتا تھا۔ وہ ایک انتہائی خود پرست اور شکی انسان ہے۔ اسے جب یہ پتہ چلتا کہ جس لڑکی کو وہ اپنا غلام سمجھتا ہے اس نے اس سے غداری کی ہے تو وہ غصے اور نفرت میں اندھا ہو جائے گا۔ وہ تم پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا اور تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکے گا۔ یہی تمہیں اس کے گھر سے بحفاظت نکالنے کا سب سے تیز اور محفوظ راستہ تھا، لیکن مجھے تمہاری حفاظت کی بھی فکر تھی۔ اس نے میرے چہرے پر آئے خوف کو بھانپتے ہوئے کہا، میں نے اسے سخت ترین الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ اگر تمہیں یہ خراش بھی آئے تو میں اسے ایسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ اس کے علاوہ سادہ کپڑوں میں ہماری ٹیم اس کے گھر کی مسلسل نگرانی کر رہی تھی۔ جس دن وہ ضمانت پر رہا ہوا میں فوراً اس کے گھر کی طرف نکلا تاکہ تمہیں وہاں سے لے آؤں، لیکن میرے پہنچنے سے چند منٹ پہلے ہی وہ تمہیں گھر سے نکال چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح گاڑی میں تمہیں آس پاس کی سڑکوں پر ڈھونڈنے لگا اور پھر تم مجھے نظر آئی، سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی۔ ساری کہانی سن کر میں گمسم رہ گئی۔ نعمان نے میری خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے ایک درندے سے بچایا تھا بلکہ میرے خاندان سے بھی ملوایا تھا۔ میری نظر تائی جان پر پڑی جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ان کے الفاظ یاد آئے کہ میرے تایا کس قدر شرمندہ تھے۔ آج نعمان کی بہادری اور شرافت دیکھ کر میرے دل میں اپنے تایا کے لیے کوئی گلہ شکوہ باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے جو گناہ کیا تھا اس کی اذیت بھری سزا انہوں نے دنیا میں ہی پالی تھی۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ نعمان میرے قریب آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اب سب برا وقت گزر گیا ہے۔ کرن، تم محفوظ ہو، اپنے گھر میں،
اپنے لوگوں کے درمیان، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے الفاظ اور اس کے لمس میں وہ تحفظ تھا جس کے لیے میں ساری زندگی ترسی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد مجھے اپنا گھر مل گیا تھا۔ نعمان اور تائی جان کے انکشافات کے بعد میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس گھر کی اپنائیت اور محبت میرے زخموں پر مرہم رکھتی گئی۔ میں جو ساری زندگی ایک ایسے رشتے کو ترسی تھی، آج میرے پاس ایک محبت کرنے والی ماں جیسی تائی اور ایک پہاڑ جیسے مضبوط بھائی جیسا کزن تھا۔ تائی جان نے مجھے ایک پل کے لیے بھی نہیں تنہا کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر میرے والدین کی باتیں کرتی، ان کی پرانی تصویریں دکھاتی اور ان کے قصے سناتی۔ ان کی باتوں سے میں اپنے ماں باپ کی اس تصویر کو مکمل کرتی تھی جو میرے ذہن میں ہمیشہ ادھوری رہی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ خاندان کیا ہوتا ہے، جڑیں کیا ہوتی ہیں۔ نعمان کا رویہ میرے ساتھ انتہائی احترام اور شفقت بھرا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی موجودگی ہی مجھے تحفظ کا گہرا احساس دلاتی تھی۔ وہ جب ڈیوٹی سے واپس آتا تو اس کی پہلی نظر مجھے تلاش کرتی، اور جب اسے اطمینان ہو جاتا کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ جاتی۔ اس نے مجھے کبھی بھی میرے ماضی کے بارے میں سوال کر کے پریشان نہیں کیا، جیسے وہ جانتا ہو کہ ان یادوں کو خریدنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ اس پرسکون ماحول میں آہستہ آہستہ خود کو سنبھال رہی تھی، لیکن ماضی کے زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرتے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ گلی میں کسی گاڑی کے ٹائر پھٹنے کی زوردار آواز آئی۔ وہ آواز میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میری آنکھ کھلی اور میرا دل خوف سے حلق میں آ گیا۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا اور سانس اکھڑنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے سکندر کا وہ وحشی چہرہ گھومنے لگا جب وہ مجھے مار رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا اور مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے خوف سے چیخ ماری۔ میری چیخ سن کر اگلے ہی لمحے نعمان اور تائی جان بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئے۔ کمرے کی لائٹ جلتے ہی میں نے دیکھا کہ نعمان میرے سر پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور فکر کے تاثرات تھے۔ کرن، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ وہ آ گیا ہے، وہ مجھے لے جائے گا۔ میں خوف سے بڑبڑا رہی تھی۔ تائی جان نے مجھے اپنے پسینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا میری بچی، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ دیکھو، ہم سب تمہارے پاس ہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ نعمان نے کمرے کا جائزہ لیا اور کھڑکی سے باہر جھانکا، پھر وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور انتہائی نرم لہجے میں بولا، کرن، یہاں کوئی نہیں ہے، تم محفوظ ہو۔ وہ درندہ اب جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے اور وہ وہاں سے کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے الفاظ میں وہ ٹھہراؤ اور وہ یقین تھا کہ میرا کامتا وجود آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور تب تک میرے پاس بیٹھا رہا جب تک مجھے دوبارہ نیند نہیں آ گئی۔ اس واقعے کے بعد نعمان میرے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ وہ مجھے اپنی پولیس کی ٹریننگ کے دلچسپ قصے سناتا، اپنے کیسز کے بارے میں بتاتا اور کوشش کرتا کہ میں ہر وقت مثبت سوچوں۔ ایک شام جب ہم لان میں بیٹھے تھے تو میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، نعمان، اس دن کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ سب کے لیے پریشانی کا باعث بنی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، اپنوں سے کوئی معافی نہیں مانگتا کرن، اور تم پریشانی کا باعث نہیں ہو، تم اس گھر کی خوشی ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کس اذیت سے گزری ہو، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ تم بہت بہادر ہو۔ اس کا میری ہمت کو سراہنا میرے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان ایک گہرا اور انکہا رشتہ قائم ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن جب ہم سب رات کے کھانے پر بیٹھے تھے تو تائی جان نے ایک ایسی بات کی جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ کرن بیٹی، انہوں نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اب تم میری بیٹی ہو اور ہر ماں کی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر بستے ہوئے دیکھوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں وہ خوشیاں آئیں جن سے تم محروم رہی ہو۔ میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے نعمان کی طرف دیکھا اور کہا، اور مجھے تمہاری خوشی اور تحفظ نعمان سے بہتر کسی کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ میں نے چونک کر نعمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر انتہائی احترام اور سنجیدگی سے بولا، کرن، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان نہیں۔ شادی کا لفظ ہی تمہارے لیے تکلیف دہ یادیں لے کر آتا ہوگا۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جان لو کہ میں اپنی باقی زندگی تمہاری حفاظت کرتے ہوئے اور تمہیں وہ سارے خوشیاں دیتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں جن کی تم اصل میں حقدار ہو۔ میں تمہیں ایک بیوی سے پہلے ایک دوست
ایک ساتھی اور ایک محافظ بن کر دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں یہ جگہ دو گی؟ اس کے الفاظ میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، صرف سچائی، خلوص اور میرے لیے بے پناہ عزت تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنے خلوص سے اپنائیت کا رشتہ پیش کرتے دیکھا تھا۔ میں کچھ بول نہ سکی، بس دھیرے سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ میری رضامندی کے بعد گھر میں جیسے خوشیوں کا ایک نیا موسم آ گیا تھا۔ تائی جان کی تو جیسے برسوں کی مراد بر آئی تھی۔ انہوں نے فوراً ایک سادگی اور وقار سے بھری تقریب میں میرے اور نعمان کے نکاح کا اہتمام کیا۔ اس بار جب میں دلہن کے لباس میں تیار ہوئی تو میرے دل میں خوف یا بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک امید اور اختیار کا احساس تھا۔ یہ میری زندگی کا وہ پہلا فیصلہ تھا جو میں نے اپنی مرضی اور خوشی سے کیا تھا۔ جب مولوی صاحب نے نکاح کے بول پڑھے اور مجھ سے قبولیت کے لیے پوچھا تو میں نے ایک نظر نعمان کے پرے اعتماد چہرے اور دوسری نظر تائی جان کی ممتا بھری آنکھوں پر ڈالی۔ ان دونوں کی موجودگی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی ضمانت تھی۔ میں نے بغیر کسی جھجک کے بلند اور صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ 3 لفظ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لفظ تھے۔ انہوں نے میرے ماضی کے ہر زخم پر مرہم رکھ دیا اور مجھے ایک محفوظ اور روشن مستقبل کی نوید سنائی۔ نکاح کے بعد تائی جان نے مجھے اور نعمان کو ڈھیروں دعائیں دی۔ ماحول میں ایک عجیب سی طمانینت اور سکون تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اللہ نے میری ساری آزمائشوں کا صلہ مجھے اس خوبصورت خاندان کی صورت میں دے دیا ہے۔ ہم سب ابھی مبارکبادوں اور خوشیوں کے اس لمحے میں تھے کہ اچانک گھر کے باہر ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک انتہائی پروقار لیکن مغرور نظر آنے والی خاتون برآمد ہوئی۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ وہ سیدھی اندر چلی آئی۔ ان کی تیز نظریں پورے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھ پر آ کر ٹھہر گئی۔ ان کی موجودگی اتنی غیر متوقع اور عجیب تھی کہ محفل میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر پوچھا، جی معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس خاتون کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے تائی جان کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں مجھ پر گاڑ دیں اور کہا، میرا نام رخسانہ ہے، سکندر مرزا کی بیوی۔ سنا ہے اس گھر میں بھی ایک شادی ہوئی ہے، تو سوچا اپنی نئی سوتن کو مبارکباد دیتی چلو۔ رخسانہ اور سکندر مرزا کے نام سنتے ہی میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہی عورت جس کا ذکر سکندر نے کیا تھا آج میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آمد کا مقصد صرف مبارکباد دینا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھری نفرت اور حقارت صاف نظر آ رہی تھی۔ نکاح کی ساری خوشی جیسے کافور ہو گئی۔ نعمان فوراً میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے مجھے اپنی ڈھال میں چھپا رہا ہو۔ اس نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ رخسانہ بے پرواہی سے ہنسی، کیوں؟ کیا میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی اور اس کی تیسری شادی پر مبارکباد بھی نہیں دے سکتی؟ اس نے طنز کا تیر براہ راست میری طرف پھینکا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت جلدی نئی زندگی شروع کر لی تم نے، لیکن کچھ کہانیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ سکندر کو جیل بھجوا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے صرف اسے نہیں، اس کے پورے خاندان اور اس کے طاقتور دوستوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ اس کے ہر لفظ سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ نعمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دیکھیے، آپ اس وقت ایک سزا یافتہ مجرم کی بیوی ہیں۔ آپ کا اس طرح میرے گھر میں آ کر میری بیوی کو دھمکیاں دینا بھی ایک جرم ہے۔ میں آپ کو آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، عزت سے فوراً یہاں سے چلی جائیں، ورنہ مجھے قانون کا سہارا لینا پڑے گا، اور اس کے نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ نعمان کے پولیس آفیسر والے روپ اور اس کے آہنی لہجے میں چھپی دھمکی نے شاعر رخسانہ کو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر نعمان کو دیکھا اور پھر ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی۔ میرا پیغام تم تک پہنچ گیا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا، نئی نویلی دلہن۔ یہ کہہ کر وہ اسی تمکنت سے واپس مڑی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر پر ایک گہرا اور اداس سناٹا چھا گیا۔ شادی کا خوشی بھرا ماحول ایک لمحے میں خوف اور تشویش میں بدل گیا تھا۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہی پرانے خوف لوٹ آئے تھے۔ نعمان نے مڑ کر میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کرن، میری طرف دیکھو۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھایا۔ اس کی باتوں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ صرف تمہیں خوفزدہ کرنے آئی تھی تاکہ تمہاری خوشی خراب کر سکے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ تم اب اکیلی یا بے سہارا نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تائی جان بھی میرے پاس آ گئی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نعمان ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، اب تم ہماری ذمہ داری ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب بہتر کرے گا۔
اس رات جب میں نعمان کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی تو رخسانہ کی آمد کا خوف اب بھی میرے دل میں تھا، لیکن جب میں نے نعمان کے چہرے پر اپنے لیے فکر اور عزم دیکھا تو میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری پچھلی اور اس شادی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تب میں ایک لاوارث لڑکی تھی جسے ایک درندے کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ آج میں ایک بہادر اور فرد شناس انسان کی بیوی تھی جس کا خاندان اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگرچہ میرا ماضی میرا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب میرے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت دونوں موجود تھیں۔ رخسانہ کی آمد نے ہماری شادی کی خوشیوں پر خوف کی ایک گہری چادر تان دی تھی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرے سر پر ایک انجانا بوجھ تھا۔ رات بھر مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے تھے، کبھی سکندر کا چہرہ نظر آتا تو کبھی رخسانہ کی زہریلی مسکراہٹ۔ میں نے کروٹ لی تو دیکھا کہ نعمان جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سکون اور عزم تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جائے نماز طے کی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو، اس نے نرمی سے پوچھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نعمان، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ یا تائی جان کسی بھی مصیبت میں پڑے۔ وہ عورت بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ اگر اس نے آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ نعمان نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے لمس میں ایک ٹھہراؤ اور یقین تھا۔ کرن، میری طرف دیکھو۔ سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ یہ مصیبت تمہاری وجہ سے ہے۔ تم اس میں قصوروار نہیں ہو، تم مظلوم ہو۔ اور دوسری بات، یہ مصیبت اب صرف تمہاری نہیں، ہماری ہے۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں، خطروں سے کھیلنا میرا کام ہے۔ رخسانہ جیسی عورتیں صرف دھمکیاں دینا جانتی ہیں۔ میں نے اس کی آمد کے بارے میں اپنے محکمے کو مطلع کر دیا ہے اور اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ تم بس بے فکر رہو اور اپنی نئی زندگی پر توجہ دو۔ اس کے الفاظ میرے لیے بہت بڑا سہارا تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا خوف بے بنیاد ہے، بلکہ اس نے میرے خوف کو تسلیم کیا اور مجھے اس سے لڑنے کی ہمت دی۔ یہی بات اسے سکندر سے بالکل مختلف بناتی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ تائی جان نے گھر کا ماحول ہر ممکن حد تک خوشگوار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف رکھتیں تاکہ میرا دھیان بٹا رہے۔ میں نے ان سے کھانا پکانا سیکھا، گھر سجانے کے نئے نئے طریقے سیکھے۔ آہستہ آہستہ میں اس گھر کے ہر کونے سے مانوس ہوتی جا رہی تھی۔ نعمان جب شام کو ڈیوٹی سے واپس آتا تو ہم تینوں ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ وہ دن بھر کی باتیں بتاتا اور میں اور تائی جان اس کی باتیں سنتی۔ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں میں اپنے ماضی کے درد کو بھولنے کی کوشش کرتی۔ نعمان کے ساتھ میرا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس میں جذبات کے اظہار سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے احترام، فکر اور اعتماد شامل تھا۔ لیکن رخسانہ کا خوف کسی نہ کسی طرح اپنا وجود ظاہر کر ہی دیتا تھا۔ ایک دن میں تائی جان کے ساتھ قریبی بازار کچھ سودا صرف لینے گئی۔ وہاں مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک کالی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور اس میں بیٹھا شخص ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر تائی جان کو بتایا تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ یہ میرا وہم ہوگا، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ ہم جلدی سے خریداری کر کے گھر واپس آ گئے، لیکن میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ شام کو جب نعمان گھر آیا تو میں نے اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے میری بات کو بہت سنجیدگی سے لیا اور فوراً اپنی ٹیم کو اس علاقے کی CCTV فوٹیج چیک کرنے کا حکم دیا۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہی ہو، لیکن ہم کوئی بھی خطرہ مول نہیں لیں گے۔ آئندہ تم جب بھی باہر جاؤ گی تو اکیلی نہیں جاؤ گی اور مجھے بتا کر جاؤ گی۔ اس واقعے نے مجھے ایک بار پھر خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن نعمان کے رد عمل نے مجھے یہ احساس بھی دلایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا محافظ میرے ساتھ ہے۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر کب تک میں یوں ڈر ڈر کر جیوں گی۔ سکندر کی گیس سے نکلی تو اب اس کی بیوی کا خوف۔ میں نے بہت دکھ سہ لیے تھے، بہت آنسو بہا لیے تھے۔ اب جب اللہ نے مجھے خوشی اور محبت سے نوازا تھا تو میں کسی رخسانہ کو اپنی زندگی برباد کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی تھی؟ میرے اندر سے ایک آواز آئی، بس کرن، اب اور نہیں۔ تم ایک SP کی بیوی ہو، ایک بہادر عورت ہو، تم ان گیدڑ بھپکیوں سے نہیں ڈر سکتی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرے اندر ایک نیا عزم اور ایک نئی ہمت تھی۔ میں نے نعمان سے کہا، نعمان، میں اب اور نہیں ڈروں گی، میں رخسانہ کو اپنی خوشیوں پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ کے ساتھ مل کر ہر خطرے کا مقابلہ کروں گی۔ آپ بس وعدہ کریں کہ آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نعمان نے میرے چہرے پر آئے اس اعتماد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک فخر اور محبت کی چمک آ گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں تم سے یہی امید کر رہا تھا کرن، اور میرا وعدہ ہے
میں آخری سانس تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ہم مل کر اس طوفان کا مقابلہ کریں گے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہماری شادی صرف ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک مضبوط اور اٹوٹ شراکت داری تھی۔ ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ رخسانہ کی دھمکی کے بعد کچھ عرصے تک تو ہم سب ایک انجانے خوف کے سائے میں رہے، لیکن جب کوئی مزید واقعہ پیش نہ آیا تو زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ شاید نعمان کی وارننگ کام کر گئی تھی اور اس نے ہمیں پریشان کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس سکون نے مجھے اپنی نئی زندگی کو گلے لگانے کا موقع دیا۔ میں نے خود کو گھر کے کاموں اور چھوٹے چھوٹے مشاغل میں مصروف کر لیا۔ نعمان نے میرے لیے لان میں ایک چھوٹا سا باغیچہ بنوا دیا تھا جہاں میں گھنٹوں پودوں کو دیکھ بھال کرتی، اپنے ہاتھوں سے ایک بیج کو پودا بنتے دیکھنا مجھے زندگی کی خوبصورتی اور امید کا احساس دلاتا تھا۔ نعمان اور میرا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی خاموشیاں تک سمجھنے لگے تھے۔ وہ میری ہر چھوٹی خوشی کا خیال رکھتا اور میں اس کے گھر آنے کا انتظار کرتی تاکہ اس کے دن بھر کی تھکاوٹ کو اپنی محبت اور دیکھ بھال سے دور کر سکوں۔ تائی جان ہمیں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ وہ اکثر کہتی، اللہ نے میری کرن کو سارے دکھوں کا مداوا نعمان کی صورت میں دے دیا ہے۔ مجھے بھی اب یہی لگنے لگا تھا کہ میری زندگی میں طوفان گزر چکا ہے اور اب میرے پرسکون ساحل ہی میری منزل ہے۔ لیکن شاید میں غلط تھی۔ طوفان گزرا نہیں تھا بلکہ ایک زیادہ بڑی تباہی لانے کے لیے کچھ دیر کو تھم گیا تھا۔ ایک دوپہر جب میں اپنے باغیچے میں کام کر رہی تھی، میرے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے یتیم خانے کی وارڈن کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کرن بیٹی۔ غضب ہو گیا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا آنٹی؟ سب خیریت تو ہے؟ بیٹی، آیا جی۔ ان کی آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آیا جی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ ہم نے انہیں شہر کی لائف کیئر ہسپتال میں داخل کروایا ہے، لیکن ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، وہ بس بار بار تمہارا نام لے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک بار کرن کو دیکھنا ہے۔ بیٹی، اگر تم آ سکتی ہو تو فوراً آ جاؤ۔ ان کی سانسیں بس تم سے ملنے کی آس پر اٹکتی جا رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ آیا جی، وہ تو میری ماں جیسی تھی، انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا۔ ان کی بیماری اور آخری وقت نے مجھے یاد کرنے کی خبر نے میرے دل کو جیسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے فوراً نعمان کو فون کیا اور اسے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ نعمان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، کرن میری بات دھیان سے سنو، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ ایک جال ہو سکتا ہے۔ رخسانہ جانتی ہے کہ آیا جی تمہاری کمزوری ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، لیکن نعمان اگر یہ سچ ہوا تو؟ اگر وہ سچ میں تکلیف میں ہے اور مجھے یاد کر رہی ہیں اور میں صرف اپنے خوف کی وجہ سے ان سے نہ ملنے گئی تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ نعمان میری حالت سمجھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے ہم جائیں گے، لیکن میرے طریقے سے۔ تم فوراً تیار ہو جاؤ، میں گھر پہنچ رہا ہوں۔ ہم ہسپتال جائیں گے لیکن اکیلے نہیں۔ آدھے گھنٹے میں نعمان گھر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملبوس اس کی ٹیم کے چند قابل اعتماد آفیسر بھی تھے۔ نعمان نے مجھے پورا منصوبہ سمجھایا۔ اس نے میرے کان میں ایک چھوٹا سا ایئر پیس لگا دیا تاکہ وہ میری ہر بات سن سکے اور مجھے ہدایات دے سکے۔ اس نے کہا، تم اکیلی اندر جاؤ گی، لیکن یہ مت بھولنا کہ میں اور میری ٹیم ہسپتال کے ہر کونے میں موجود ہوں گے۔ ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو صرف ایک لفظ نعمان کہنا، ہم سیکنڈز میں تمہارے پاس ہوں گے۔ ہسپتال پہنچ کر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ شہر کے مرکز سے دور ایک پرانی اور کچھ ویران سی عمارت تھی۔ نعمان نے مجھے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں کانپتے قدموں سے ہسپتال کے اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر پوچھنے پر مجھے کمرہ نمبر 204 کا بتایا گیا۔ ہر قدم پر میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں دعائیں پڑھتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ کمرے میں کوئی آیا جی نہیں تھی۔ بیڈ خالی پڑا تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک کرسی پر رخسانہ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آ گئی تم؟ اس نے ذہن میں بجھی آواز میں کہا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم اپنی اس بوڑھی آیا کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی ضرور آؤ گی۔ اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈ بھی کھڑے تھے جنہوں نے میرے اندر آتے ہی دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میں ایک خطرناک جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ میرے پیچھے بند ہوتے ہی میرے دل و دماغ پر خوف کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ میں شیر کے کچھار میں اکیلی کھڑی تھی۔ رخسانہ اپنی کرسی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک شکاری جیسی مسکراہٹ تھی۔ تو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں کیا لگا تھا
کہ تم میرے شوہر کو جیل بھجوا دو گی، اس کی ساری سلطنت تباہ کر دو گی اور میں تمہیں آرام سے خوشگوار زندگی گزارنے دوں گی۔ تم بہت بھولی ہو کرن۔ میرے کان میں لگے ایئر پیس سے نعمان کی آواز آئی۔ کرن پرسکون رہو، ہم تمہاری ہر بات سن رہے ہیں، بس اسے باتوں میں لگائے رکھو۔ میں نے ہمت جمع کی اور کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ رخسانہ ہنسنے لگی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں وہ چاہتی ہوں جو تم نے مجھ سے چھینا ہے، سکون، عزت، خوشی۔ میں تمہیں ماروں گی نہیں، وہ تو بہت آسان سزا ہوگی۔ میں تمہیں وہ موت دوں گی جو تم ہر روز جیو گی۔ میں تمہارے اس پولیس والے شوہر کو اسی کی وردی سمیت رسوا کروں گی۔ اس نے اشارہ کیا اور اس کے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر میرا پرس چھین لیا اور اس میں سے چیزیں نکال کر ایک پیکٹ میرے پرس میں ڈال دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں چیخی۔ یہ اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن ہے، رخسانہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اب سے کچھ ہی دیر میں پولیس آئے گی اور ایک معزز ایس پی کی بیوی کو منشیات کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کرے گی۔ سوچو کیسی خبر بنے گی، تمہارا نام خاک میں مل جائے گا اور تمہارے شوہر کا کریئر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ وہ ساری زندگی اس داغ کے ساتھ جیے گا کہ اس کی بیوی ایک ڈرگ ڈیلر تھی۔ اس کا منصوبہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ موت سے بھی بدتر تھا۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ میرے قریب آئی اور میرا جبڑا سختی سے پکڑ کر بولی، تم نے غلط لوگوں سے پنگا لیا ہے۔ اچانک ہسپتال کا فائر الارم بجنے لگا۔ راہداری میں بھگدڑ اور شور کی آوازیں آنے لگی۔ رخسانہ بوکھلا گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے گارڈز پر چیخ کر کہا۔ نعمان کی آواز میرے کان میں گونجی، کرن یہ ہمارا اشارہ ہے، تیار رہنا۔ رخسانہ پریشان ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ جلدی کرو، پولیس کو فون کرو اور انہیں یہاں بلاؤ۔ اس سے پہلے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی۔ مجھے نعمان کے الفاظ یاد آئے، تم بہادر ہو کرن۔ میں نے قریب پڑی ایک چھوٹی سی میز کو اپنی پوری طاقت سے دھکا دے دیا۔ میز پر رکھا شیشے کا گلدان زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ نعمان! میں اپنی پوری طاقت سے چیخی۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر اندر گرا۔ نعمان اور اس کی ٹیم طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ رخسانہ کے گارڈز کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ 2 سیکنڈز کے اندر وہ دونوں فرش پر پڑے تھے اور ان پر پولیس اہلکار جھکے ہوئے تھے۔ رخسانہ کا منہ حیرت اور خوف سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا اتنا فول پروف منصوبہ ایک لمحے میں کیسے ناکام ہو گیا۔ نعمان سیدھا میری طرف لپکا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اس کی آواز میں گہری فکر اور محبت تھی۔ میں اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر رخسانہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ نعمان نے اسے مخاطب کیا، کھیل ختم ہوا رخسانہ، تم نے اسے کمزور اور لاوارث لڑکی سمجھنے کی غلطی کی، لیکن تم بھول گئی تھیں اب یہ اکیلی نہیں ہے، اب تم بھی اپنے شوہر کے پاس جیل میں اپنی باقی زندگی گزارو گی۔ رخسانہ نے نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا۔ پولیس اسے اور اس کے آدمیوں کو لے کر چلی گئی۔ نعمان نے میرے پرس سے وہ منشیات کا پیکٹ نکالا اور اسے ثبوت کے طور پر محفوظ کر لیا۔ کمرے میں اب صرف میں اور نعمان رہ گئے تھے۔ اس نے مجھے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا اور میرا سارا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس کی باہوں میں مجھے وہ سکون اور تحفظ مل رہا تھا، وہ ناقابل بیان تھا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، بس اب سب ختم ہو گیا، سارا برا وقت گزر گیا، اب تمہیں کوئی ڈرانے والا، کوئی دھمکانے والا نہیں آئے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ آج میں نے اپنے خوف پر قابو پایا تھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کو شکست دی تھی۔ آج صحیح معنوں میں میری نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس رات کے واقعے کو کئی مہینے گزر چکے۔ جیسا کہ نعمان نے کہا تھا، رخسانہ اور اس کے پورے نیٹ ورک کا پردہ فاش ہو گیا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ انسانی اسمگلنگ کا اصل سرغنہ سکندر نہیں بلکہ رخسانہ ہی تھی۔ سکندر تو صرف ایک مہرا تھا جسے وہ استعمال کر رہی تھی۔ اس پر اغوا، اقدام قتل اور انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات ثابت ہوئے اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ سکندر کے جرائم میں اس کی شراکت داری کی وجہ سے اس کی سزا بھی بڑھا دی گئی۔ ان کے گروہ کے خاتمے کے ساتھ ہی میری زندگی سے ہر قسم کے خطرے کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اس دوران نعمان نے ایک اور کام کیا جس نے میرے دل کو بہت سکون بخشا۔ اس نے یتیم خانے سے رابطہ کر کے آیا جی کا پتہ لگایا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی اور اپنے گاؤں میں رہ رہی تھی۔ رخسانہ نے صرف ان کا نام استعمال کیا تھا۔ نعمان نے میری ان سے فون پر بات کروائی۔
آئی جی کی محبت بھری آواز سن کر اور انہیں صحت مند جان کر میری جان میں جان آئی۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور میرے خوشگوار زندگی کے لیے دعا کی۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی واقعی خوبصورت کہانی کی طرح ہو گئی۔ نعمان کی محبت، تائی جان کی ممتا اور اس گھر کی پرسکون فضا نے میرے ماضی کے ہر زخم کو بھر دیا۔ میں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی جو یتیم خانے میں ادھوری رہ گئی تھی، اور گریجویشن مکمل کی۔ نعمان نے ہر قدم پر میری حوصلہ افزائی کی۔ وہ صرف میرا شوہر نہیں تھا، میرا سب سے اچھا دوست تھا، میرا استاد اور میرا محافظ تھا۔ ہماری محبت نے وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرائی اور پختگی آ گئی تھی۔ ایک شام ہماری شادی کی دوسری سالگرہ پر ہم دونوں لان میں بیٹھے ماضی کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر نعمان سے کہا، کبھی کبھی مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں وہی کرن ہوں جو سڑک پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ آپ نے اور تائی جان نے مجھے وہ زندگی دی ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ نعمان نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ زندگی تم نے اپنے ہمت سے حاصل کی ہے کرن، میں نے تو صرف اپنا فرض نبھایا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں آج بہت خوش ہوں نعمان، بہت زیادہ، لیکن کبھی کبھی جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے۔ یتیم خانے کی تنہائی، سکندر کا ظلم، رخسانہ کا خوف، وہ یادیں شاید میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ صرف ایک خواب نہ ہو جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ وہ سچ تھا جسے میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ماضی کے نشان روح پر ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ نعمان نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وہ یادیں تمہارے ماضی کا حصہ ہیں کرن، اور تم نے اس ماضی کو شکست دی ہے۔ انہیں بھولنے کی کوشش مت کرو۔ وہ تمہیں ہمیشہ یاد دلاتی رہیں گی کہ تم کتنی بہادر ہو۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم کن اندھیروں سے نکل کر آج اس روشنی تک پہنچی ہو۔ اس نے میرے آنسو پونچھے۔ تمہیں ان یادوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی وہ تمہیں ستائیں تو بس ایک کام کرنا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے دیکھ لینا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اپنی اس نئی زندگی کو دیکھ لینا، تائی جان کی محبت کو محسوس کرنا۔ یہ تمہارا خواب نہیں، تمہاری حقیقت ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے آنے والی زندگی کا ہر دن اسے حقیقت کی طرح خوبصورت اور روشن ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ سامنے لان میں لگے پھول چاند کی روشنی میں نہا رہے تھے اور ہوا میں ان کی بھینی بھینی خوشبو تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ نعمان سچ کہہ رہا تھا۔ ماضی کے سائے شاید ہمیشہ رہیں گے، لیکن میری محبت کی روشنی ان سایوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ میں نے اپنی منزل پا لی تھی، میں نے اپنا گھر پا لیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی ہی تاریکی اور مشکلات کیوں نہ آئیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔